اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں، اس سلسلے میں مجھے سوال آیا ہے جناب عبدالرشید صاحب نلگنڈا آندھرا پردیش ہندوستان سے، اور میں نے ابھی مولانا مکی کا جواب تو دے دیا ہے۔ اب یہ کوئی عرب عالم ہیں، ان کا کلپ بھی بھیجا ہے کسی نے، اور یہ پوچھا ہے کہ مجھے بھائی اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ یہ کوئی عرب عالم ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے بھی مولانا مودودی کے بارے میں کچھ کہا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور پچھلے ویڈیو میں میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں ایک بات چھوٹ گئی ہے، وہ ہے مولانا نے کہا کہ وہ جو مولانا مکی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا سید ابو العلا مودودی جو ہیں وہ ذاتی مطالعے سے انہوں نے سیکھا ہے، اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ کسی خاص مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، اور اس نے ایسا ہی مطالعہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک عالم اسکالر بن گئے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہ ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا مجھے بہت سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، غصہ بھی آ جائے گا تو روک لیجئے۔ جی اچھی بات ہے۔ تو میں ایک معصومانہ سوال یہ کروں گا کہ پہلی مرتبہ جب مدرسے کھلے تھے تو جو سلیبس لکھے تھے وہ کہاں سے؟ وہ اللہ میاں کے پاس سے فارغ ہو کے آئے تھے کیا؟ وہاں سے کوئی علم حاصل کر کے آئے تھے؟ جو انہوں نے مدرسہ کھولنے کی جرت کر دی اور خود کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ یہ میں سیدھا سادہ جواب دیتا ہوں تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ عالم بن گئے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ انجینئر بن گئے ہیں، آپ پائلٹ بن گئے ہیں، اور جو بیچارے نے کتاب لکھی اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس کا امتحان لکھ کے آپ پائلٹ بن گئے، آپ انجینئر، ڈاکٹر، عالم، فاضل، مفتی بن گئے، اور جس نے کتاب لکھی وہ جاہل کا جاہل۔ واہ میرے بھائی، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک جاہل کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے ایک ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لیا ہے تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ یہی جواب دیں گے نا کہ بھائی وہ پرانی باتیں چھوڑیے، علم کے میدان میں آ جائیے، دیکھ لیتے ہیں جو گھر میں کتابیں خرید کے پڑھا ہے اس کا علم کیسا ہے، اور جو مدرسے سے فارغ ہو کے آیا ہے اس کا علم کیسا ہے۔ ان کے علم میں قرآن کا کتنا حصہ ہے، ان کے علم میں قرآن کا کتنا حصہ ہے۔ چلیے یہ بھی ہو گیا۔ اب تقوی کے اعتبار سے دیکھیے، برائی سے آپ زیادہ بچ رہے ہیں یا ہم زیادہ بچ رہے ہیں؟ میں نے بھی ایسا ہی مطالعہ کیا ہے، میں نے مدرسے سے صرف عربی زبان سیکھی ہے۔ یہی تو ایک کورس ہے جو بغیر استاد کے سکھایا جاتا ہے۔ جو استاد تھے وہ سب سے پہلے جبرائیل تھے، اس کے بعد کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں۔ جنریٹر جو ہے، علم کا جنریٹر، علم کا منبع، علم کی بنیاد، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ علم تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ علیم الخبیر۔ باقی کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہے کہ میں 7ویں جماعت میں ہوں، میرا بھائی 6ٹھی جماعت میں ہے، آپ ہو سکتا 7ویں جماعت میں ہو، 8ویں جماعت میں ہو، بس اتنا سا فرق ہے میرے بھائی۔ اس کو فرقہ بازی مت بنائیے۔ آپ اپنے ہی فرقے کے کسی عالم کا معارف القرآن لا کے بتائیں کہ یہ معارف القرآن بازو رکھیے اور تفہیم القرآن بازو رکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا مودودی نے کیا غلطی کی ہے۔ اب میں ایک تفسیر لا کے رکھتا ہوں، مجیب الرحمن صاحب نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اب یہ تینوں تفسیروں کو پڑھیے، آپ پتہ چل جائے گا کہ معارف القرآن میں کیا غلطی ہے۔ یعنی میں اپنے فرقے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آپ سب کو پڑھیے، مگر اپنا ربط اللہ سے قائم رکھیے۔ وہ قائم رکھنے کے لیے آپ کو بھلائیاں کرنی پڑیں گی، برائیاں چھوڑنی پڑیں گی، اپنا وقت لگانا پڑے گا قرآن پہ۔ آپ دنیا والوں کی، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ اپنا وقت لگائیں گے تو زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے، یقین جانیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا مودودی جو ہے بغیر استاد کے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ مولانا مودودی کے بارے میں؟ ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی نے مولانا مودودی کے سرٹیفکیٹس نکال کے دنیا کو بتایا انٹرویو میں۔ آپ ذرا دیکھیے، چیک کیجئے، تذکرہ مودودی اتنی موٹی کتاب ہے، ذرا وہ پڑھیے، اس میں مولانا مودودی کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ آپ ایسے بڑے بڑے انٹرویوز ہیں وہ دیکھیے۔ مولانا نے کبھی نہیں بتایا کہ میں نے فلاں مدرسے کا امتحان لکھ کے وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لیا ہے، فلاں مدرسے کا امتحان لکھ، تاکہ کسی دن اگر کوئی اس طرح کی نالائقی کرے
تو مولانا نکال کے بتا دیں کہ بھئی یہ میرا جو ہے سرٹیفکیٹ ہے، آپ اگر اس کی بنیاد پہ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو آپ کی عقل پہ مجھے رحم آ رہا ہے، آپ یہ تو دیکھیے میں کر کیا رہا ہوں، تو دیکھ لیتے ہیں، میدان میں آ جائیے، آپ کا تقویٰ کتنا ہے، میرا کتنا ہے، میدان میں آ جائیے، دیکھتے ہیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب، آپ کی تفسیر سے دنیا میں کیا انقلاب آیا، مولانا مودودی کی لکھی ہوئی تفسیر سے کیا انقلاب آیا، آپ کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مشرف با ایمان ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اور ہماری دعوت سے کیا کتنے لوگ متاثر ہوئے، خود آپ کی زندگی میں کیا جو ہے تبدیلی آئی. تو یہ ہے وہ نتائج. آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہوں گے، آپ بہت بڑے سرجن ہوں گے، بہت بڑے کارڈیولوجسٹ ہوں گے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں گے، لیکن زندگی میں آپ نے ایک آپریشن بھی نہیں کیا. میں سیکنڈ نمبر پہ آیا ہوں گا، تھرڈ نمبر پہ آیا ہوں گا، جسٹ پاسنگ مارکس پہ میں نے جو ہے MBBS کیا ہوگا. 5 سال میں 6 سال میں نہیں، میں نے 10 سال میں کیا ہوگا، فیل ہوتے 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 سیمسٹرز لکھتے لکھتے. لیکن ڈیلی 17-18 اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہوں، لوگوں کی جان بچ رہی ہے. آپ تو اپنے بابا کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوڑیاں بنا کے بیچ رہے ہیں، آدھا کلو شکر دے دو، آدھا کلو یہ دے دو، آپ بیچ رہے ہیں دین کو. میں لوگوں کی جان بچا رہا ہوں. اللہ کے پاس آپ کی خدمت، آپ کا علم، آپ کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ایک رسید ہے. جو مدرسے میں آپ نے پیسے دیے اس کی رسید ہے وہ. سرٹیفکیٹ گم ہو جائے اور آپ سے لوگ پوچھیں تو آپ کیا، سرٹیفکیٹ نہ ہو تو کوئی آپ کو. آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، گوگل، امیزون اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں سرٹیفکیٹ کے بغیر اگر کوئی انٹرویو دینے آ رہا ہے تو اس کا انٹرویو لے رہے ہیں. اوپن چیلنج کر رہے ہیں. ذرا انٹرنیٹ دیکھیے، چیک کیجئے، اپلائی کیجئے. بڑی بڑی تنخواہوں پہ، انڈین 5-5 لاکھ کی تنخواہ ہے، لیکن انٹرویو بیسس کے اوپر آپ کا سلیکشن ہوگا، IQ بیسس کے اوپر آپ کا سلیکشن ہوگا. معمولی حساب کتاب دیا جائے گا آپ کو، یہ سالو کر کے بتائیے، ایسی کی تیسی آپ کے سرٹیفکیٹ کی. آج عقل مندوں کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، سائنٹیفک دور ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. پھر دیکھو تو مولوی ہیں. اب یہ صاحب کی ذرا آپ یہ نقشہ ان کا حلیہ دیکھیے اور کیا بکواس کر رہے ہیں، دیکھیے. Sheikh. Sheikh, another question by Brother Muhammad. Is Tafheem al-Quran by Abu Ala al-Mawdudi good? Abu al-A'la al-Mawdudi is, to my knowledge, used to be the head of Al-Jama'ah al-Islamiyya of India. And it was a good movement at the time because it came to counter the British colonization and to restore the spirit of Islam to the Muslims. And it did a wonderful job. However, the scholars say that there are a number of mistakes upon this tafsir. And my way, and this is the way of a lot of the scholars, is that whenever there are controversial issues about a sheikh or a group or a book, to leave it aside and learn from what is not controversial. So, with all due respect to the sheikh, may Allah have mercy on him and his good contribution to Islam, it's not the best tafsir to go through, as the scholars say, and hence we should not study it, rather study things that are in alliance to the tafsir of the Salaf and to the aqeedah of the Salaf, and Allah knows best. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہے بھائی ان کا نام؟ شیخ عاصم الحکیم. اب ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ علم کے میدان میں اور اسلام کی اسٹڈیز میں کتنا چھوٹا قد ہے ان کا. آخر میں انہوں نے اپنی دکان کا ذکر کیا کہ اگر آپ کو چپس لینا ہو تو ہماری دکان سے لیجئے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا مودودی کی بڑی اچھی تفسیر ہے، شیخ نے بڑا کام کیا، اسلام کی بڑی خدمات ہیں ان کی. بھائی 6 جلدوں میں ایک آدمی پوری تفسیر لکھے، ترجمہ کرے، ترجمانی کرے،
وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہو سکتا نا. اس کی زندگی کا سارا وقت اس کام میں لگ گیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت بنا دی. آج تک پوری دنیا میں جتنے تفہیم القرآن کے ترجمے ہوئے قرآن کے ترجمے بھی نہیں ہوئے. مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتابوں کے جتنے ترجمے ہو گئے 70-80 زبانوں میں، 100 سے زیادہ زبانوں میں بعض کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا اتنا. تھوڑا تو عقل استعمال کرنا چاہیے. آپ نے خود ہی کہا کہ ان کی جو باتیں اچھی ہیں وہ لے لیجئے، کنٹروورشیل جو ہے وہ چھوڑ دیجئے. پھر آگے غلامی میں اور کہنے لگے کہ بھائی بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر نہ پڑھو تو اچھا ہے. یعنی آپ علم سے روک رہے ہیں لوگوں کو، آپ لوگوں کے دماغوں پہ تالا ڈال رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان سے خریدو سامان، وہاں سے مت لو، وہاں سے کچھ سامان اچھا بھی ہے کچھ خراب بھی ہے. تو آپ ان کو یہ بتائیے، اپنے شاگردوں کو، اپنے فرقے کے لوگوں کو، کہ دیکھو تم پہلے اچھے برے کی تمیز تو پیدا کرو. ہدی للناس والفرقان ہے یہ کتاب جو اے محمد ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں. یہ فرق دکھاتی ہے کافر اور مومن کا، یہ فرق دکھاتی ہے صحیح اور غلط کا، یہ فرق دکھاتی ہے کہ چھوٹا صحیح کیا ہے، میڈیم صحیح کیا ہے، بڑا صحیح کیا ہے. یہ فرق دکھاتی ہے چھوٹا خراب کیا ہے، میڈیم خراب کیا ہے، زیادہ خراب کیا ہے. یہ فرق دکھاتی ہے کون سی چیز کب ایکسپائر ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے فرق ہیں. آپ لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ پہلے آپ یہ کتاب کو سیدھے سادھے انداز میں پڑھیے، لیکن یہ پڑھتے وقت اپنے رب سے کانٹیکٹ میں رہیے. اگر آپ سارا اس کو بیچارے کو اللہ سے توڑ کے فلاں تفسیر پڑھیں گے تو یہ ہوگا، فلاں تفسیر پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ارے بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک یہودی کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ لیجیے آپ. روندر جین ایک میوزک ڈائریکٹر اور ایک رائٹر رہا ہے ہندوستانی فلم انڈسٹری کا، ہندو جین. اس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیکھا، پیدائشی اندھا، بہترین میوزک ڈائریکٹر، بہترین شاعر. اس نے کئی مترجمین کی قرآن پڑھوا کے سنا ہے بیٹھ کے، بولا پڑھو کتاب. اور اب کسی کو بٹھا کے اس نے تفسیر لکھوانا شروع کر دیا تھا. کبھی پڑھیے اس کی تفسیر کہ ایک لائن کو لے کے وہ کس طرح سمجھتا ہے، کیسے سمجھاتا ہے لوگوں کو. وہ ہمارے یہ سو کالڈ مولویوں سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. اس نے جو نقطہ اس میں سے نکال کے بتایا ہے کہ اس آیت کا یہ ویو بھی ہو سکتا ہے، اس آیت کا یہ ویو بھی ہو سکتا ہے. ایک 10 سال کا بچہ یہ آیت پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا، 50 سال کا بوڑھا پڑھے گا تو یہ سمجھے گا، 30 سال کا نوجوان. اس کی اپنی زندگی کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے. آپ روکتے کیوں ہیں اللہ کے راستے سے؟ آپ اپنی فرقے کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اپنی جماعت کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہی تو غلطی ہے. ہمارے سلف نے یہ کہا. اچھا آپ کے سلف کو سرٹیفکیٹ کہاں سے مل گیا کہ آپ نے جو ہے قرآن کی؟ یہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کہاں سے دے گا؟ میرا سرٹیفکیٹ تو میری زندگی ہے. میں سچ کتنا بولتا ہوں، میں وعدے کی پابندی کتنی کرتا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں، میں اپنی حفاظت کیسے کرتا ہوں، میرا پیٹ میں حرام ہے یا نہیں ہے، میری ایکٹیویٹی کیا ہے، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک میں کتنی دیر سوتا ہوں، میں نے کتنا ٹھوکر ماری ہے حرام کی دولت کو، میں نے کتنی مشکل سے حلال دولت کمائی ہے، میں نے اپنے آرزوؤں اور ارمانوں کو کیسے کچلا ہے، میں کیسا ایک روٹی ایک چائے پہ گزارا کر لیا ہے. آپ کو یہ اس سے پتہ چلے گا. آپ تو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا بھر کا طبیعت سے سو رہے ہیں. آپ کی زندگی تو کھلے عام بتا رہی ہے. آپ کا جسم گندا ہے، آپ کے خیالات گندے ہیں، آپ غلط عقیدوں پہ جمے ہوئے ہیں. یہ ہے رزلٹ. باقی فائنل رزلٹ تو فائنل ایگزام میں پتہ چل ہی جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے نا، فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذین نعدہم او نتوفینک الینا یرجعون. پلٹ کرا تو میری ہی طرف ہے. اس پر اے نبی تھوڑا صبر کیجئے آپ. یا تو میں آپ کے جیتے جی ان کافروں کا نتیجہ دکھا دوں گا، یا آپ کو موت دوں گا، بلا لوں گا پہلے اپنے پاس. قیامت کے دن تو سب کا حساب ہونا ہے. آپ آج سے جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی سے جلدی کیوں ہیں؟ یہ تو کافروں والی صفت ہے. آپ کیوں روکتے ہیں دنیا کو؟ سوال کرنے والے بھی کیسے سوال کرتے ہیں؟ پھر بھی ایک نیا آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فرما برداری کی طرف آتا ہے۔ میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ غیر مسلمان ہوئے، اس میں سے 90% لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مجیب صاحب اب ہم اسلام قبول کرنے کے بعد شیعہ بنے یا سنی بنے، اہل حدیث بنے یا تبلیغی بنے، بریلوی بنے یا دیوبندی بنے یا قادیانی بنے یا فلاں بنے یا فلاں بنے، اہل قرآن بنے یا کیا بنے؟ ارے میں بولا بھائی یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جس نے اسلام کے بعد اپنا کوئی اور ٹیگ لگا لیا گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا بھائی، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بننے سے پہلے آپ کو انسان بننا پڑے گا۔ بتائیے کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا دین ہے جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہم سر عام جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک دھرم، کوئی ایک مذہب، کوئی ایک ایسا ریلیجن، کوئی ایک ایسا دین ہے جس میں وعدہ خلافی جائز ہے؟ صبح سے شام تک 5 وقتہ نمازی، پھر آپ داڑھی دیکھیے، یا پھر اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو 40 منٹ سے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، بھول گیا وہ، کیونکہ اس کا دماغ، اس کی عقل کمزور ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں مطمئن ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے وعدہ وفا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کا جھوٹ بولوں، اسمگلنگ کرتے ہیں ہمارے لوگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر پھر میں اسی ٹریک پہ جا رہا ہوں، مجھے موضوع پہ رہنا چاہیے، دل دکھتا ہے، کیا کروں؟ آپ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، آپ گھما پھرا کے منافقت کی بات کر رہے ہیں۔ ہی از اے گڈ اسکالر، اس نے بڑا کام کیا ہے، اور ایک چھوٹا سا اپنے کیڑا ڈال دیا اس کے اندر کہ برٹش کے وقت برٹش کو جواب دینے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جماعت اٹھی تھی، تو وہ برٹش چلے گئے تو پھر وہ پھاڑ کے پھینک دیجئے نا کتابیں آپ۔ اچھا پھر بے شرمی، بے غیرتی اور کفر کا، ناشکری کا عالم یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں سید ابو العلا مودودی اسٹریٹ، بحرین میں سید ابو العلا مودودی اسٹریٹ، کویت میں سید ابو العلا مودودی اسٹریٹ، یعنی اتنا بڑا امام اپنے وقت کا، اتنا بڑا آدمی، اس کے نام سے آپ نے راستوں کے نام رکھ دیے۔ ہوتا ہے نا شانتی مارگ اور گاندھی جی مارگ اور نہرو جی مارگ وغیرہ وغیرہ، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بڑے لوگوں کے نام سے بڑی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس شخص کے نام پہ یہ رکھ رہے ہیں، آج بھی اس کی کتاب پڑھ کے دیکھیے آپ، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی طلب ہدایت کی ہو، آپ بائبل اٹھا کے پڑھیے، آپ تورات اور زبور پڑھیے، لیکن آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس کتاب سے مجھے صرف ہدایت ہی دینا، مجھے دیکھنا ہے کہ تیری مرضی کیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آخری چابی، آخری اپروول اپنے پاس رکھا ہے اور بتا دیا ہے کہ چارہ نے ہدایت میں تم کو دے کے پیدا کر رہا ہوں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر باقی چارہ نے میں تمہارے لیے 12 نے سمجھ لیجئے قرآن بھیج رہا ہوں۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سورہ اعراف 172 کا یہاں پر میچنگ ہے، کمپیریزن ہے، کہ وہاں ایگریمنٹ لیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، یہاں آ جائیے تو 151 میں بتا رہا ہے کہ میں نے ہر زمانے میں تمہیں میں سے اپنا ایک انسان اٹھا کے اس کو رسول بنایا، اس کے پاس اپنی آیات بھیجی، وہ تمہیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اقرا علیکم آیاتنا نہیں ہے، صرف پڑھ کے نہیں سنایا، سمجھایا بھی، اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، اور وہ باتیں سکھایا جو تم کبھی نہیں جان سکتے تھے، جو عالم ارواح میں تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ تمہارے دل میں ہے۔ جب وہ کانوں سے سنو گے، دماغ سے یقین کرو گے تو وہ میچ ہو گیا، جب تمہارا دل مطمئن ہوگا ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں بیسک میموری، جو مدر بورڈ میں ڈال کے بھیجی جاتی ہے، بیسک چپ آپ کی، بیسک میموری، اس میں آپ ایکسٹرا ایک میموری کارڈ ڈالتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی کتاب ہے۔ اب چارہ نے آپ اس میں سے استعمال کر لیے جب کوئی دعوت دے کے آپ تک سمجھا دیا۔ اور تھرڈ والا پارٹ کیا ہے چارہ نے؟ 25%۔ آپ نے کتنا قبول کیا اس کو، آپ نے کتنا اس پہ عمل کیا؟ آپ کو جو سمجھ میں آنا ہے، نہیں سمجھ میں آنا ہے، یہاں سے نیچے آنے کے لیے پھر آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ نے جو مجھے الہمہا فجورہا ڈال کے بھیجا، وہ میں نے اس کو محسوس کر لیا، جب قرآن سے اس کو چیک کیا، میری عقل کو چیک کیا، میرے ضمیر کو چیک کیا، ایگزیکٹلی میرا ضمیر بھی صحیح کام کر رہا ہے اور قرآن مجھے صحیح بات سمجھا رہا ہے۔ اے میرے مالک، اب مجھے یہ بات دماغ سے دل تک پہنچا دے،
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے دروازوں پہ تالے ڈال رکھے ہیں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پہ تالے ڈال رکھے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، غشاوہ، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، ان کو کبھی قرآن نہیں سمجھاؤں گا میں، یہ بدکار ہیں، یہ پیسے کے دیوانے ہیں، انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے اپنے پیسے کا غلط استعمال کیا ہے، ان کو میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا، ان کو ایک شیطان لگا کے ان کے پیچھے چھوڑ دوں گا جو ان کا حلیہ بدل کے زندگی بھر گمراہ کرتا رہے گا، زندگی بھر گمراہ کرتا رہے گا۔ آخر کار میں اسی شیطان کے ساتھ، اسی ابلیس کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ سمجھے گا میں ایک فارم ہاؤس بنا لیا، 2 فارم ہاؤس لے لیا، ایک بلڈنگ بنا لیا، میں نے نئی گاڑی خرید لی، میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا، میرا اتنا کچھ ہو گیا، اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں میرے، یہ میری کامیابی ہے، رب میرے سے خوش ہے۔ آپ سے زیادہ نریندر مودی سے خوش ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سے اونچے درجے میں رہے گا وہ جنت میں، وہ تو اپنے اون ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے، ایک دن میں 7 لاکھ روپے کی جیکٹ پہنتا ہے۔ چلیے، تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ مت دیکھیے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ حضرت بھی جو ہے آخری میں اپنی بے عزتی کروا لیے شیخ صاحب، اور جو ہے یہ بتا دیا انہوں نے کہ میری دکان کا نام یہ ہے، میرا پروڈکٹ یہ ہے، اندر مٹیریل تو وہی ہے۔ تو یہ کتاب کے 4 حصے ہیں ہدایت کے، ایک اللہ ڈال کے بھیجتا ہے، ایک آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے قرآن کی طرف، جیسے آپ کو دعوت دینا ہے آگے جا کے، پھر آپ کے دماغ تک پہنچنے کے بعد دل تک پہنچانا، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں چابی رکھیں، دل تک پہنچنے کے بعد اس کو قرآن آپ کے خون میں شامل کر کے عمل کرنا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی دعوت دینا، تو آپ کی ہدایت پکی ہوتی جاتی ہے، اس پہ فلور چڑھتا جاتا ہے، اسی طرح آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری غلطیوں سے وہ درگزر فرمائے اور ہمیں احساس دے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ دھڑلے سے بے حیائی کی باتیں، غیبت، کرسیاں ڈال کے باہر بیٹھنا، اس کی غیبت، اس کی غیبت، جو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، عقل دی ہے، آپ اتنے بڑے جج ہیں، اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے بڑے انجینئر ہیں، اتنے بڑے گاڑیوں کے بزنس مین ہیں، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ اتنی بڑی زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور باتیں ایسی گھٹیا، وہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی کہتے ہیں اس طرح سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی سے جلدی اس کچرے سے باہر ہو جانا چاہیے۔ عقیدے دیکھو 3rd کلاس، اور ان تمام لعنتوں کا ایک ہی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کی آپ سورہ بقرہ نکالیے، 159 نمبر کی آیت کو 159 ٹائمز غور کیجئے، اس کے اوپر دیکھیے۔ پھر السلام علیکم۔